بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج انشاءاللہ جامع مسجد پیراگون سٹی میں آج تراویح میں انشاءاللہ 11واں پارہ مکمل اور 12ویں پارے کا پہلا پاؤ تلاوت کیا جائے گا۔ انشاءاللہ سورۃ توبہ بھی مکمل ہوگی اور اس کے بعد سورۃ یونس کا بھی آغاز ہوگا، پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ سورۃ ہود بھی پڑھی جائے گی۔ سورۃ توبہ کے اینڈ پہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی صفات کا تذکر فرمایا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جو اسلام میں اور ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے ہیں، وہ مہاجرین میں ہوں یا انصار میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، اور جو ان کی پیروی کرے گا اور نیک عمل اختیار کرے گا تو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ بہت بڑا وہ سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ نے اپنی رضا کا صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے۔ غزوہ تبوک کے کچھ اور واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ مسجد زرار جو ایک مسجد بنائی گئی تھی منافقین کی طرف سے، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین مدینہ میں مسجد زرار کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس مسجد میں ایک نماز بھی ادا نہیں فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو صفات اللہ رب العالمین نے اس سورۃ توبہ کے اینڈ پہ بیان فرمائی ہے کہ بے شک تم میں ایک ایسے عظیم رسول تشریف لا چکے ہیں تمہارے اندر کہ تم اگر مشقت میں پڑو تو وہ ان کو گراں گزرتا ہے، اور وہ اہل ایمان پر حد درجہ رعوف بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور تمہارے ایمان لانے کے مشتاق بھی ہیں۔ سورۃ یونس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جو کہ ایک نینوا کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کے تفصیلاً احوال اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دعوت دی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا، تو جو قوم ایمان نہیں لائی تو نبی کے بتانے پر اسی طرح اللہ کا عذاب آیا اور اس قوم کو مٹا دیا گیا جو نافرمان تھے۔ مگر ایک قوم ایسی ہے کہ جب اس نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب عذاب کو آتا ہوا دیکھا کہ ان کے اوپر بادلوں کی صورت میں منڈلا رہا ہے، تو وہ گڑ گڑانے لگی، اللہ کے حضور چیخ و پکار کرنے لگی، معافی مانگنے لگی، اور اللہ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ وہ قوم یونس ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ عذاب جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو انہوں نے اس کا فائنل سلوشن یہ سمجھا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اب اللہ کے حضور معافی مانگو، اگر تم اجتماعی طور پر معافی مانگو گے تو یہ عذاب ٹل جائے گا۔ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم جب بھی کسی مصیبت کا، وبا کا، کسی پریشانی کا شکار ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اجتماعی طور پر توبہ کریں تاکہ وہ جو عذاب کی کیفیت ہمارے پر بنی ہوئی ہو وہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں فرعون کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ ہم فرعون کی لاش کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کر ہم اس کو بچا کے رکھیں گے۔ دنیا دیکھے گی کہ اب 320 سال تک مصر کے تخت پہ حکمرانی کرنے والا اور اپنے آپ کو رب کہلانے والا آج کس طرح وہ موت کی آغوش میں پڑا ہوا ہے، بے حس ہو کر اور بالکل جامد و ساکت ہو کر وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کی شکل اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ انسان دیکھتا ہے تو انسان کو اس کی شکل دیکھ کے بھی گھن آتی ہے کہ ایسا آدمی جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا اور اپنی حکومت پہ بڑا ناز اور فخر کرتا تھا، آج کس طرح وہ بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا ہے تاکہ بڑے بڑے فرعون، اپنے وقت کے بڑے بڑے ظالم اور جابر فرعون، جب اس فرعون کا حشر دیکھیں گے تو ان کو اپنی اوقات یاد آئے گی۔ وہ واقعہ بھی فرعون کا اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام نے کس طرح کشتی بنائی اور اس میں جو تھوڑے سے 80-82 لوگ تھے ان کو شریک کیا، اس میں بٹھایا، اور باقی تمام جتنے بھی نافرمان تھے ان کو پانی اور سیلاب کے ذریعے سے ان کو مار دیا گیا۔
یہ تفصیلاً واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ ہود یہ ایسی صورت ہے جس میں بہت ساری دیگر اقوام کا تذکرہ ہے جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی داڑھی مبارک میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے بال سفید دیکھے تو پوچھا کہ اے اللہ کے حضور کیا آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی سورۃ ہود کے اندر جو ٹاپک ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہے، جس میں گزشتہ اقوام کی ان کے ہلاک ہونے کا اور ان پر جو اللہ کے عذابوں کے آنے کا تذکرہ ہے، سزا دینے کا تذکرہ ہے، اس چیز کی وجہ سے، اس چیز کو پڑھ کر سن کر میرے پر جو غم کی کیفیت طاری ہوئی، اس وجہ سے میرے اندر بڑھاپے کے جو ہے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو بالوں میں جو سفیدی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا پھر تذکرہ کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ رپیٹ ہو کے آتا ہے، یعنی کسی ایسا نہیں ہے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پہ کسی نبی کا تذکرہ ڈیٹیل میں ہو، نہیں، تھوڑے تھوڑے واقعات مختلف جگہوں پہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کی ہماری جو منزل ہے اس میں آخری رکوع میں پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اس کشتی کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح وہ چلتی تھی، اللہ کے نام سے اس کو نوح علیہ السلام چلاتے تھے۔ 6 مہینے وہ پانی کے اندر رہی اور 6 مہینے پانی میں وہ گھومتی رہی۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا جو طواف لوگ کیا کرتے تھے، تو جب طوفان آیا، طوفان نوح میں نوح علیہ السلام نے جو طواف کیا وہ کشتی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے 7 چکر لگائے۔ اس طریقے سے ایک انوکھا منفرد طواف نوح علیہ السلام کے حصے میں آیا کہ پانی کے اندر انہوں نے طواف کیا کشتی پہ بیٹھ کے۔ باقی انبیاء علیہ السلام نے جتنے بھی طواف کیے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ زمین پہ چلتے ہیں پیدل، اور پیدل اس طرح چل کے آپ طواف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ان کا بیٹا کنعان جو ایمان نہیں لایا تھا نوح علیہ السلام پر، جب اس کو نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آج تو مجھ پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچانے والی، تو وہ کہنے لگا لو جب سیلاب آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو سیلاب آنے والا ہے، آج جو پانی آنے والا ہے وہ کوئی عام معمولی پانی نہیں ہوگا، وہ اتنا بڑا سیلاب ہوگا کہ وہ تمہارے اس پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ جائے گا، جس پہاڑ کے اوپر تو چڑھنے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے اوپر سے گزر جائے گا۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا پانی ہے کہ پہاڑوں کے اوپر سے گزر جائے، لہذا آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ بالآخر اللہ کا عذاب آیا، وہ آسمان سے بارش کی صورت میں اترا، وہ پانی زمین سے چشموں کی صورت میں نکلا، درختوں کے پتوں سے بھی وہ نکلا، الغرض ہر چہار سمت سے وہ پانی آتا ہے اور ایک بہت بڑا اپنے اندر قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا، وہ بھی اس پانی کے لپیٹ میں آتا ہے اور غرق ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے بتا دیا کہ سب سے جو عام چیز ہے دنیا کے اندر وہ میرے نبی کی فرما برداری ہے، اتباع ہے۔ اگر نبی کی اتباع اس کا بیٹا بھی نہیں کرے گا تو ہم اس کو بھی نہیں بخشیں گے، اس کو بھی ہم ملیے مٹ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، جیسے کنعان کو کر دیا ہے۔ سب سے عام چیز انبیاء علیہ السلام کی فرما برداری ہے، ان کی اتباع ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان پر ایمان لائیں اور ان کی سیرت پاک کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا قرآن پاک پڑھنا، سننا، نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پاک سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔